نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے مستحقین کی طرف ادا کیا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر امانت کی ادائیگی کا حکم ہے۔ مفسرین نے اس آیت کا شان نزول، یعنی وہ واقعہ اور وہ حالت جس میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لکھتے ہیں حضرت عثمان ابن طلحہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، خانہ کعبہ کی چابی ان کے حوالے تھی، یہ خدمت ان کے سپرد تھی۔ وہ خود کہتے ہیں عثمان ابن طلحہ، ہم لوگ ہر پیر اور جمعرات کو کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولتے، اندر داخل ہوتے، اس کی صفائی کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ صحابہ آئے اور عثمان ابن طلحہ سے خانہ کعبہ کی چابی طلب کی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ صرف انکار ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بہت سخت سست الفاظ انہوں نے استعمال کیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے برداشت کیا، خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا عثمان ابن طلحہ سے کہ آئندہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم خانہ کعبہ کی چابی کو میرے ہاتھ میں دیکھو گے، اور مجھے یہ اختیار ہوگا کہ خانہ کعبہ کی چابی جسے چاہے میں دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ عثمان ابن طلحہ کو یقین آ گیا کہ آپ علیہ السلام جو کچھ کہہ رہے ہیں یقیناً وہ بات ہوگی، بیت اللہ کی چابی مجھ سے لے لی جائے گی اور آپ علیہ السلام کے حوالے کر دی جائے گی۔ اتفاق سے جب فتح مکہ ہوا، آپ علیہ السلام فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت مکے کے سردار جنہوں نے آپ علیہ السلام سے دشمنی کرنے میں، آپ کو ایذا اور تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی، تمام مجرم ایک کے بعد دیگرے کھڑے ہوئے تھے، دست بستہ ہاتھ باندھے ہوئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ معافی کا اعلان کیا کہ تم سب آزاد ہو۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان ابن طلحہ کو بلایا، خانہ کعبہ کی چابی ان سے لی اور بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، اس کی صفائی کی اور وہاں نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب خانہ کعبہ سے باہر نکلے تو آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ آیت کریمہ جاری ہوئے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ کو بلایا اور بلا کر یہ خانہ کعبہ کی چابی ان کے ہاتھ دی، ان کے حوالے کیا۔ صرف حوالے ہی نہیں کیا بلکہ فرمایا خذھا خالدۃ تالدۃ، کہ تم یہ چابی کو لو، ہمیشہ ہمیشہ یہ چابی تمہارے پاس رہے گی، اس کے بعد تمہارے خاندان میں رہے گی، تم سے کوئی ظالم ہی ایک چابی کو طلب کرے گا۔ تو یہ سننا تھا کہ حضرت عثمان ابن طلحہ اسی وقت مسلمان ہو گئے، اگرچہ آپ علیہ السلام بادشاہ تھے، فاتح مکہ تھے، آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی ہے، آپ جسے چاہے دے سکتے تھے۔ ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلب کر رہے تھے، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلب کر رہے تھے، لیکن
حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خانہ کعبہ کی چابی دوبارہ اسی عثمان ابن طلحہ کو عطا کی۔ یہ ہے آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل اور مستحقین کے حوالے کرو۔ تو یہ خانہ کعبہ کی چابی، اس کی ذمہ داری عثمان ابن طلحہ کی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منصب انہی کو عطا کیا، انہی کے حوالے کیا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر امانت کو ان کے مستحقین کے طرف، حقوق کو ان کے مستحقین کی طرف ادا کرنے کا جو حکم دیا گیا، میرے دوستو یہ امانت کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ عام طور پر ہم اور آپ امانت کا یہ مفہوم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی مال حفاظت کے لیے بطور امانت ہمارے پاس رکھی، کوئی ساز و سامان، کوئی زیور، کوئی چیز، قیمتی چیز ہمارے پاس بطور امانت رکھی، تو اس کو ہم امانت سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر خیانت نہ کی جائے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کی جائے۔ جب وہ طلب کرے تو اس امانت کو، اس مال اور اس ساز و سامان کو اس کے حوالے کیا جائے۔ یہ امانت کا ایک مفہوم عام طور پر سمجھا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو، امانت کا عربی کے اندر ایک وسیع مفہوم ہے۔ امانت ایک منصب اور ایک عہدے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر امانت کا یہی مفہوم ہے کہ یہ عہدہ چابی برداری کا عثمان ابن طلحہ کو جو تھا، اس عہدے کو اس کی طرف حوالے کر دو۔ یہ ہے عہدہ، امانت کا مفہوم۔ تو اس عہدے کو اگر اس کے منصب والوں کے پاس حوالے نہیں کیا گیا، ذمہ داروں کے پاس حوالے نہیں کیا گیا، تو اس کے خلاف ورزی کو خیانت کہا جاتا ہے۔ تو یہ عہدے کو اس اہل کی طرف حوالے کرنا یہ امانت ہے۔ اگر کسی نااہل کو کوئی منصب، کوئی عہدہ سونپا جائے تو شریعت میں اس کو خیانت کہا جاتا ہے۔ حکومت کا کوئی عہدہ ہے، یا ہمارے مدارس کے اندر کوئی عہدہ ہے، یا ایسے کارخانوں یا دیگر ذمہ داروں کے اندر کوئی عہدہ ہے، اس عہدے کو ایک رشتہ داری کی وجہ سے یا دوستی کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے نااہل ہونے کے باوجود اس کے حوالے کر رہے ہیں، تو یہ خیانت ہوگی۔ تو معلوم ہوا عہدے کا امانت کا مفہوم عہدے اور منصب کے معنی میں بھی ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر امانت کا لفظ جو استعمال کیا گیا ایک آیت کریمہ میں ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً ہم نے امانت کو زمین و آسمان پر سونپا۔ تو مفسرین نے یہاں امانت کے مفہوم کو قرآن کریم کے معنی میں لیا ہے۔ تو یہ لفظ امانت قرآن کریم کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ہم نے یہ قرآن کریم زمین و آسمان پر سونپا، انہوں نے امانت کو اپنے ذمے لینے سے انکار کر دیا کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں۔ تو اگر امانت کا مفہوم قرآن کریم ہو تو اس وقت یہاں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ کا مفہوم یہ ہوگا کہ قرآن کریم، اس کے اندر جتنے احکامات ہیں وہ سب کے سب امانت ہیں۔ تو اب یہاں امانت کی ادائیگی کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم کے آیتوں پر، ان کے احکام پر عمل کرنا اور اس کو سمجھنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ امانت کی ادائیگی ہے۔ اور یہاں خیانت کا مفہوم یہ ہوگا، اگر کوئی آدمی قرآن کریم کے مفاہیم کو جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا، یا قرآن کریم کے مفہوم کو جاننے کے بعد دوسروں تک اس کے احکامات کو نہیں پہنچایا، تو گویا اس نے قرآن کریم کے سلسلے میں خیانت کی۔ تو ایک دوسرا مفہوم امانت کا قرآن کریم بھی ہے۔ ایک تیسرا مفہوم امانت کا ایک حدیث میں فرمایا، المجالس بالامانہ۔ کیا مطلب؟ مجلس کے اندر چند لوگ بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے ہیں، تو مجلس کے اندر جو لوگ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں وہ بات چیت امانت ہے۔ اگر وہ بات چیت ایسے راز کی ہو، دوسروں کے سامنے اس کے افشاء اور اس کو پھیلانے میں خطرہ ہے، فتنے کا اندیشہ ہے،
تو اس باتوں کو سن کر محفوظ رکھنا ضروری ہے، دوسرے تک پہنچانا یہ اس کے اندر خیانت ہوگی، جو اس کے اندر فساد کا، فتنے کے پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ تو جہاں ایسا موقع ہو، فرمایا حدیث کے اندر یہ مجلس اور اس کے اندر جو کچھ بات چیت ہوئی اور جو کچھ حرکات ہوئے وہ تمام امانت ہے، اس کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ فرمایا المستشار مؤتمن، ایک آدمی دوسرے جس کو اپنا بڑا سمجھ کر مشورہ طلب کر رہا ہے، تو یہ مشورہ طلب کرنے میں صحیح مشورہ دینا یہ اس کے ذمے ہے، یہ امانت ہے۔ اگر صحیح مشورہ نہیں دے رہا ہے، اسے غلط رہنمائی کر رہا ہے، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے ہاں اپنی لڑکی کی کوئی منگنی خطبہ ہوا، دوسرے کسی اپنے جاننے والے سے وہ معلوم کر رہا ہے یہ جو منگنی اور خطبہ ہوا اس کے اندر میں اپنی لڑکی کو دے سکتا ہوں کہ نہیں، اس میں خیر ہے کہ نہیں۔ اب اسے معلوم ہے کہ وہ لڑکا غلط اخلاق والا ہے، شرابی ہے یا غصے والا ہے، کوئی سخت مزاج کا آدمی ہے، لیکن اس کا دوست ہے، وہ اپنے دوستی کی وجہ سے اسے کہہ رہا ہے اس کی یہ تمام غلط اخلاق کو چھپا کر، ٹھیک ہے بہت اچھا آدمی ہے، اسے نکاح کا پیغام منظور کر سکتے ہیں، تو یہ خیانت ہوئی، اس کے عیب کو چھپایا ہے۔ تو ایسے وقت میں وہ امانت کی ادائیگی یہ ہے کہ اس کے ساتھ صحیح مشورہ دیا جائے، یہ لڑکا تمہارے لڑکی کے ساتھ اس کا نبھاؤ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کچھ ایسی اخلاقی خرابیاں ہیں۔ تو اسی کو فرمایا کہ مشورہ طلب کرنے کے بعد جو حقیقت ہو اس کو ظاہر کرنا یہ امانت کی ادائیگی ہے، اس کی خلاف ورزی خیانت ہوگی۔ بلکہ آگے چل کر امانت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، آنکھ کی روشنی، آنکھ کی بصارت ایک نعمت ہے، زبان کی گویائی، زبان کے سے صاف بولنے کی اللہ تعالیٰ نے قوت دی، یہ بھی ایک نعمت ہے، ہاتھ اور پیر کی نعمت ہے، یہ انسان کے جو اعضاء ہیں یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، تو یہ امانت ہے۔ تو یہاں امانت کا مفہوم یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اگر اس کے دیے ہوئے حق کے موافق استعمال کر رہا ہے، جس مقصد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی ان کے مطابق، ان کے مقتضا کے مطابق اسے ادا کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، تو یہ امانت کی ادائیگی ہوئی۔ اس کے خلاف ورزی کیا، امانت میں خیانت ہے۔ زبان اللہ نے دی سچ بولنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ نصیحت اور اچھے احکام کی تعلیم کے لیے، اگر اس میں استعمال کیا تو امانت کی ادائیگی ہوئی۔ اگر اس زبان کی نعمت کو دینے کے بعد اسے خلاف مقتضا استعمال کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہے، تو یہ سب امانت کی خیانت ہوئی۔ تو جس عضو کو اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے اس کے خلاف ورزی یہ خیانت کہلائے گی۔ بلکہ امانت کا یہاں ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ہم ان اعضاء کے مالک نہیں ہیں، اللہ نے بطور امانت دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جب چاہے وہ چھین سکتا ہے۔ امانت کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کے ہاں واپس کرنا ہے، تو آدمی اس کے اندر مالکانہ استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اسی سے فقہ نے ایک مسئلہ نکالا، آدمی کی یہ جو اعضاء امانت ہیں اس کو دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتا۔ آدمی کی آنکھ امانت ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے دنیاوی سوچ کے اعتبار سے، میں اگر مر گیا تو یہ تمام اعضاء مٹی میں مل کر فنا ہو جائیں گے، کیا بہتر ہے، کیا اچھا ہے کہ ہم اس آنکھ کو کسی دوسرے آدمی کو جس کی ضرورت ہے اس کے حوالے کر دیں؟ تو یہ وصیت کر رہا ہے آنکھ کے ڈونیٹ کرنے کا فلاں ہسپتال کے لیے، کہ کسی زندہ آدمی کو میرے مرنے کے بعد میرے آنکھ کو لے کر اسے لگا دے۔ تو میرے دوستو یہ امانت میں مالکانہ استعمال ہے، اسے اس کا حق نہیں ہے، تو یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔
اگر اس نے اس قسم کی وصیت کی ہے میرے اعضاء کو فلاں فلاں کے لیے ڈونیٹ کر دیا جائے تو یہ وصیت پر عمل کرنا بھی جائز نہیں، فقہا نے یہ صراحت کی ہے۔ تو بہرحال آدمی کے اعضاء یہ نعمتیں، یہ امانت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دی، یہ بھی امانت ہے۔ یہاں امانت کی ادائیگی یہ ہے کہ اپنے اولاد کو صحیح دینی تربیت کیا تو یہ امانت کی ادائیگی ہوئی۔ اپنے اولاد کو صحیح دینی تربیت نہیں کیا، غلط رہنمائی کیا اور دین دار اسے نہیں بنایا، نماز کا پابند نہیں بنایا، قرآن کریم نہیں سکھایا، اسلامی حقوق اور اسلامی عقائد کو نہیں تعلیم دیا تو یہ امانت کی خیانت ہوئی۔ قیامت کے دن یہی اولاد ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اسی طریقے سے بیوی، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، امانت ہے۔ اگر بیوی پر ظلم و زیادتی کیا اور اس سے اس کے طاقت سے زیادہ اس سے خدمت لے رہا ہے، کام لے رہا ہے، یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ مال دیا تو یہ اللہ کی امانت ہے، اگر مال کو حقوق کے موافق ادا کر رہا ہے یہ امانت کی ادائیگی ہے۔ اگر اللہ کی دی ہوئی مال کو اسراف میں، فضول خرچی میں، گناہوں میں اور لہو و لعب میں استعمال کر رہا ہے تو مال کی یہ خیانت ہوئی۔ بلکہ آگے چل کر فقہا نے یہ بھی کہا وقت یہ بھی امانت ہے۔ ایک آفس میں آدمی کام کر رہا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے۔ مدرسے میں ایک استاد خدمت کر رہا ہے، اتنے گھنٹے کی اس کی ڈیوٹی ہے، یہ کتاب پڑھانا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ اگر ان اوقات کے اندر وہ اپنے مفوضہ ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، کاہلی کیا، دوسرے کاموں میں استعمال کیا، سو گیا یہ وقت کے اندر تو یہ امانت کی خیانت ہوگی۔ تو یہ وقت بھی امانت ہے، بلکہ آفس کی چیزیں ہیں، آفس کے استعمال کے لیے رکھی گئی ہیں، اگر وہ ان آفس کے چیزوں کو آفس کے استعمال کے اندر لگا رہا ہے، صرف کر رہا ہے، امانت کی ادائیگی ہوئی۔ اگر ان چیزوں کو اپنے ذاتی طور پر استعمال کر رہا، اپنے ذات میں استعمال کر رہا ہے تو یہ امانت کی خیانت ہوئی۔ بہرحال مال اور یہ وقت یہ بھی امانت ہے، ان چیزوں کو ہم سمجھیں۔ اسی لیے میرے دوستو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال کر کے حکم دیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتوں کو، ان کے حقوق جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کے اہل کی طرف ادا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو یہ امانت کا ایک وسیع مفہوم ہے، ان تمام چیزوں کے اندر یہ امانت کا مفہوم استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جگہ جگہ امانت کی ادائیگی کی تاکید کی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي وَالَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اگر تم میں سے بعض پر بھروسہ کریں اور جن کے پاس امانت رکھی گئی تو چاہیے کہ اس امانت کو اس کے اہل کے حوالے کریں اور اس کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ تو یہاں امانت کی ادائیگی کا حکم کے ساتھ ساتھ اس میں خرد برد، اس میں استعمال کرنا، تصرف کرنا یہ خیانت ہے، اس سلسلے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ اکثر و بیشتر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی، بلکہ حضرت انس کے الفاظ کا ترجمہ تو بیان ہی یہ ہے، بہت کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا جس کے اندر یہ نہ کہا ہو کہ جس کے پاس امانت نہیں ہے، امانت کی ادائیگی اور حقوق کی ادائیگی کا پاس و لحاظ نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اور جو عہد کی پاسداری نہیں کر سکتا وہ اس کے پاس دینداری نہیں ہے۔ تو امانت کی ادائیگی کو ایمان کی علامت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دیا۔ اگر امانت کی ادائیگی کا فقدان ہے تو گویا وہ ایمان میں کامل نہیں ہے بلکہ ایمان کے اندر ناقص ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں ہے
حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن ولیحسن جوار من جاورہ او کما قال۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے یا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں تو چاہیے کہ وہ 3 کام کرے۔ پہلی ذمہ داری تو یہ، پہلا کام تو یہ، جب بھی وہ بولے تو صحیح بات، سچی بات بولے۔ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرنے کا اہتمام ہو، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ 3 کام تو وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے محبت کا وہ مستحق ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں امانت کی ادائیگی کے اہتمام کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی، بلکہ فرمایا یہ 4 خصلتیں ایسی ہیں، اگر کسی مومن کے اندر یہ 4 باتیں آ گئیں اور دنیا کی کوئی چیز چھوٹ گئی تو اس سے کوئی پرواہ نہیں، چاہے کوئی بھی چیز چھوٹ جائے، لیکن یہ 4 چیزیں اس کے اندر آ گئیں تو دنیا کا وافر حصہ اسے عطا ہو گیا۔ فرمایا 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، 4 چیزیں اگر تمہارے اندر آ گئیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں، جو کچھ دنیا کی چیزیں تجھ سے چھوٹ جائے۔ پہلے ہے امانت کی ادائیگی، حفظ امانت، دوسرے ہے صدق و حدیث، بات کی سچائی، اور تیسرے ہے حسن خلیقت، اچھے اخلاق، اور چوتھے ہے عفت فی طمعۃ، یعنی حلال روزی۔ تو امانت کی ادائیگی کی قرآن اور احادیث کے اندر جگہ جگہ تاکید ہے، اور وہ بہت سارے احادیث ہیں، مجھے اس وقت کی قلت کی وجہ سے نقل کرنے کی فرصت نہیں، لیکن ان سے سمجھیں کہ امانت کا ایک وسیع مفہوم ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کی ادائیگی کی تاکید کی ہے جگہ جگہ۔ لیکن ان تمام احادیث کو اور ان تمام مفہوم کو سامنے رکھ کر ذرا گردن جھکا کر ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، آیا ہمارے اندر یہ امانت کی ادائیگی کا یہ جو وسیع مفہوم ہے یہ تمام ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم واقعتاً اللہ اور رسول کے ہاں امین کہلانے کے حقدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ اس پر استقامت ہو، اگر نہیں تو ہمارے اندر یہ عزم ہو، یہ پختہ ارادہ ہو، یہ حوصلہ ہو کہ آئندہ یہ امانت کا جو مفہوم ہے ان تمام کو ہم اپنی ذمہ داری سے ادا کریں گے، یہ عہد کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوگی امانت کی ادائیگی کے اندر، ورنہ ہم نے یوں ہی سرسری ایک کان سے لے کر دوسرے کان میں چھوڑ دیا۔ امانت کی ادائیگی کا اور اس کے حقوق کی ادائیگی کا یہ ہم نے عہد نہیں کیا، اس کی پاسداری اور لحاظ نہیں کی۔ میرے دوستو، قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہم سے مواخذہ ہو۔ وہ مشہور حدیث مفلس کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا، تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس کی حالت، حقیقتاً مفلس تو وہ ہے کہ بہت سے اعمال تو کیے ہوں گے، قیامت کے دن ایک ایک حق والا آئے گا اور اسے یہ کہے گا یہ حق تو نے میرے ادا نہیں کی، تو اس کی نیکیاں لے کر اسے دے دی جائے گی، اور بھی بہت سارے حقوق باقی ہوں گے لیکن اس کے پاس نیکیاں نہیں، تو دوسروں کے گناہ اس کے سر پر لادا جائے گا۔ تو بہت سارے نیکیاں ہونے کے باوجود نیکیاں ختم، گناہ دوسروں پر لاد کر جہنم رسی ہوگا۔ حقیقتاً مفلس تو یہ ہے۔ اس لیے ہم اس بات سے ڈریں کہ اللہ کے ہاں امانت کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں گرفت نہ ہو، امانت کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے حق والے آ کر ہم سے حق کا مواخذہ نہ کر لیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ نیکی کرنے کے باوجود ایسی حالت، ایسی نوبت نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، امانت کی ادائیگی کا اہتمام ہمارے اندر پیدا فرمائے، خیانت سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، پوری امت محفوظہ، امت مسلمہ کو